ارم صاحبہ ہمارے ساتھ، ان کی بات سنیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آج پورے ملک میں ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے۔ 14 فروری کو محبت کا دن کہا جاتا ہے۔ تو میں گاندھی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ روشن خیالی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا انسان اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو یا اپنی کسی فیانسی کو کس طرح کا کوئی گفٹ دے سکتا ہے؟ کیا ویلنٹائنس ڈے منانا جائز ہے؟ دیکھیے، جتنے تہوار ہیں یہ قوموں کے ہاں موسموں کے تغیر سے پیدا ہوتے ہیں، تاریخی روایات سے پیدا ہوتے ہیں، آب و ہوا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے کے بے شمار اسباب ہیں۔ ہم جب ہندوستان میں آئے تھے مسلمان کی حیثیت سے تو یہاں بھی کچھ تہوار تھے، ان تہواروں کو بھی ہم نے اختیار کیا، بعض کو اختیار کیا، بعض کو اختیار نہیں کیا۔ اب دنیا ایک بین الاقوامی گاؤں بنتی چلی جا رہی ہے، اس وجہ سے جو تہوار جگہ جگہ منائے جا رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے ان کے اثرات ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں اصول یہ ہے کہ وہ جس تہوار کو بھی منائیں اس میں یہ جائزہ لیں کہ کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں ہے اس میں، یعنی مسلمان کہتے کس کو ہے؟ وہ جو اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے جس کو ہدف بنانا چاہیے۔ تو اس پاکیزگی کے اصول ہر حال میں مرہوز رہیں گے۔ اسلام کا، دین کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے نفس کی تہذیب کرے، ہمارا تزکیہ کرے۔ یہ جو دن ہے، اس دن کے اندر اگر کوئی غیر اخلاقی چیز ہے جو ہمارے ہاں یا ہماری روایات کے مطابق نہیں ہے، ہمارے دین کے مطابق نہیں، اس کو نکال دیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ اس تہوار کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیشہ ہر چیز کا جائزہ جب بھی آپ اسے اختیار کریں، جب بھی آپ اسے اپنائیں، اپنی تہذیبی روایات اور اپنے دین کی روشنی میں لے لیجئے۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہوگی کہ اگر کوئی چیز غیروں کی طرف سے آئی ہے تو وہ ممنوع ہو جائے گی، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز آئی ہے اس میں کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں ہے، اس میں دین کے کسی اصول سے انحراف تو نہیں کیا گیا۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ اپنی ماں کو محبت کے اظہار کے لیے پھولوں کی ایک شاخ پیش کر دیتے ہیں، یا بیوی کو پیش کرتے ہیں، یا بہن کو پیش کرتے ہیں، یا کسی عزیز دوست کو پیش کرتے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کے دیکھ لیے اپنی مگیتری کو بھیج دیتے ہیں کوئی، تو یہ چیزیں تو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی اخلاقی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے یا ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جو ہماری تہذیبی روایت کے منافی ہیں، ہمارے دین کے منافی ہے، تو یہ چیز قابل مواخذہ ہے۔ وہ جو آپ فرما رہے تھے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، ان بھائی صاحب نے وہی سوال کیا، اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ کسی تہوار کے پس منظر میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو قابل اعتراض ہو تو وہ اس سے الگ تو نہیں ہوتی، یعنی اس کی تاریخ میں کچھ بتائے جاتے ہیں واقعات ایسے جس کے اندر وہ اخلاقی حدود کی پامالی کا ملتا ہے واقعہ۔ یہ بات کیا صحیح ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان اپنے تہوار منائیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے تہوار پیدا کریں، ایسے تہوار ہمارے ہاں وجود پذیر ہوں جن کو دوسری قومیں اختیار کرنے کے لیے پابند ہو جائیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں عملاً۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان کے تہواروں کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ پر ہوتے ہیں۔ ایک تو مذہبی تہوار ہے، یعنی جن میں کوئی خاص عبادت یا اس نوعیت کی چیز کی جاتی ہے، ظاہر مسلمان وہ تو نہیں کر سکتے، جن کا مذہبی پس منظر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر اخلاقی چیز اس کے اندر ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ اس کو نکال دینے کے بعد آپ اسے قابل اعتراض نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنی تاریخ سے مجرد ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح جب وہ اپنی تاریخ سے مجرد ہو جائیں تو دو رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، یہ رویہ بھی اگر کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ تو اس کے پس منظر میں چلی گئی، ہم نے اس کو اب فلاں فلاں چیز سے پاک کر کے جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہو سکتا ہے صورت دے دی ہے۔ یہ دونوں رویے بالکل ٹھیک ہیں، ان دونوں رویوں میں کوئی متشددانہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو جس رویے پر مطمئن ہے وہ اس کو اختیار